رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم حاضرین ناظرین و سامعین. نادرہ انصاری حاضر خدمت ہے اور آپ کی خدمت میں ہم ایک نیا چیپٹر لے کر آئے ہیں، غائب اور متکلم میں فعل امر. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے ابتدا کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی ازواجہ و اصحابہ و ذریاتہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فعل امر حاضر میں کس طرح بنایا جاتا ہے، یہ اس کا ہم مطالعہ کر چکے ہیں، اور آج ہم مطالعہ کریں گے کہ فعل مضارع میں غائب اور متکلم کے صیغوں میں فعل امر کیسے بنتا ہے. تو غائب اور متکلم کے صیغوں میں امر بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں کام کے کرنے کو سجیسٹ کیا جاتا ہے. اس لیے کہ ہم جو ہیں غائب کے صیغے جو ہے، جو غائب ہوگا اس کو ہم کیسے حکم دیں گے، وہ تو ہے ہی نہیں. اچھا، اسی طرح میں خود اپنے آپ کو کیسے حکم دے سکتی ہوں نا. تو کیا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا قواعد ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ ہے کہ مضارع کے غائب متکلم کے صیغوں میں لام زیر لی کا اضافہ کیا جاتا ہے. اور نمبر دو کیا ہے، فعل مضارع کے آخری حرف کو مجزوم کر دیتے ہیں. اور نمبر تین کیا ہے، مضارع کا نون گرا دیا جاتا ہے سوائے جو ہے مؤنث جو جمع ہے اس کا نون کے، نون نسوہ کے علاوہ سارے نون گرا دیتے ہیں. تو بس کل تین قاعدے ہیں، بڑا آسان ہے یہ تو. چلیں جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح بنا ہے نا. یا فعلا یا فلو جو ہم پڑھتے ہیں، فعلا یا فلو سے جو ہے ہم نے کیسے بنایا امر. تو یہ پہلا کیا بنا، واحد مذکر غائب کا لیفعل، اسے ایک مذکر کو چاہیے کہ کرے. لیفعلا، ان دو مذکر کو چاہیے کہ کریں. لیفعلو، ان سب مذکر کو چاہیے کہ کریں. اچھا جی، واحد مؤنث کو دیکھ لیتے ہیں کہ واحد مؤنث کیا کہہ رہا ہے. واحد مؤنث غائب میں ہو جائے گا لیتفعلا، اسے ایک مؤنث کو چاہیے کہ کرے. لیتفعلا، ان دو مؤنث کو چاہیے کہ کریں. اور لیفعلنا، ان سب مؤنث کو چاہیے کہ کریں. پھر ہے جی متکلم، اور آپ کو معلوم ہے کہ متکلم میں جو ہے مذکر اور مؤنث ایک ہی ہوتا ہے، تو اس لیے ایک ہی آئے گا اس کا. لیفعل، مجھ کو چاہیے، مجھے ایک مذکر یا مؤنث کو چاہیے کہ کرے. لنفعل، مجھ دو مذکر مؤنث کو چاہیے کہ کرے. لنفعل، ہم سب مذکر مؤنث کو چاہیے کہ کریں. چلیں جی، یہ تو آپ نے دیکھ لی کردان. اب یہ دیکھیں کہ بنی کیسے ہے. دیکھیں، اب ہم نے جو ہے نا پہلے جو ہے سب سے پہلے غائب مذکر واحد کا صیغہ لیا ہم نے. تو وہ کیا ہے، اس کے اندر یہ تھا یا فلو. تو یا فلو سے جب امر بنا تو ہم نے اس میں لام کا اضافہ کر دیا. اب یہ ہو گیا لیا فلو، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اس کے لام پہ جزم بھی لگایا ہے، تو اب یہ بن گیا لیفعل. اچھا، پھر ہم نے جو ہے اس کا یا فلانی تھا، یا فلانی سے اس کا ہم نے نون کرا دیا اور لام کا اضافہ کر دیا، تو یہ بن گیا لیفعلا. اچھا جی، اب ہمارے پاس جمع کا صیغہ تھا یا فلونا، تو ہم نے کیا کیا، نون گرا دیا اس کا اور اس میں لام لگا دیا لیفعلو، اور ایک الف کا اضافہ کر دیا، اور واو اس کے اندر ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، واو الجمع. چلیں جی، اب ہم نے غائب مؤنث کا صیغہ لیا. غائب مؤنث ہمارے پاس تھا تفعلو. اب اس سے فعل امر بنا لی تفعل. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لام کا اضافہ کیا شروع میں اور آخر والے لام کو جزم کر دیا. اب اس کا جو ہے تسنیہ کیا تھا، تفعلانی، اس کا نون گرا دیا ہم نے اور اس میں لام کا اضافہ کر دیا، یہ بن گیا لیتفعلا. اچھا جی، اب ہمارے پاس جو ہے کون سا صیغہ تھا، مؤنث کا جمع کا تھا، یفعلنا. تو ہم نے کیا کیا، اس میں لام کا اضافہ کر دیا لیفعلنا. اس کا نون جو ہے نا وہ ویسے کے ویسے ہی رہے گا، نون نہیں گرائیں گے ہم، نون نہیں گرانے والے.
اب یہ بن گیا لیفعلنا. چلیں جی اب متکلم سے بنا لیں. متکلم میں آپ کو پتا مذکر مؤنث کا ایک ہی ہوتا ہے، تو وہ بنے گا افعلو تھا ہمارا مضارع. اب اس سے ہم نے جب امر بنایا تو یہ بنا لیفعل، اور نفعلو تھا ہمارے پاس تو اس سے ہم نے بنایا لنفعل. اور بالکل اسی طرح سے ہم نے جو ہے ہمارے پاس پھر تھا ایک نفعلو تھا یہاں پہ، تو یہ نفعلو سے ہم نے پھر بنایا لنفعل. ٹھیک ہے، اب یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ کس طرح بنتے ہیں. تو اب آئیے ہم چھوٹی سی ایک نحوی ترکیب کر لیتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے پاس یہ ہے، ہم آپ کے لیے ایک مثال لائے، وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. اس میں دیکھیں اس کے میں کیا ہوگا، وَلْيَكْتُبْ واو آپ کو پتا ہے یہ حرف عطف ہے، اور یکتب آپ کو پتا چلیے لام جو ہے نا یہ وَلْيَكْتُبْ جو ہے، ویسے تو یہ لیکتب ہے تو مگر اس میں واو لگ گیا تو وَلْيَكْتُبْ ہو گیا. تو کیا ہے یہ فعل امر غائب مذکر. بینکم کیا ہے، بینا جو ہے آپ کو پتا ہے ظرف ہے، اور کم جو ہے مضاف الیہ ہے. کاتبون کیا ہے، یہ فاعل ہے. بالعدلی کیا ہے، با جو ہے جار ہے، العدلی مجرور ہے. تو یہ اس کو شبہ جملہ بھی کہتے ہیں. بس اب اس کا ترجمہ کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہوگا، یہ ہے جملہ فعلیہ ہے نا، وَلْيَكْتُمْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور ترجمہ ہو گیا اور کاتب کو چاہیے کہ تم سب کے درمیان عدل سے لکھے. اچھا جی ایک اور ہم مثال لائیں آپ کے لیے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. واہ حرف عطف ہو گیا، اور ما کیا ہے حرف نفی ہے. خلقتو کیا ہے، یہ فعل ہے اور اس کے اندر فاعل بھی چھپا ہوا ہے. خلقت الجن، تو یہاں پہ جو ہے اب کیا ہے یہ الجن والانسا. دیکھیں اب اس میں کیا ہے، یہ جنہ معطوف علیہ ہو گیا اور وا عطف ہو گیا اور الانسا معطوف ہو گیا. تو یہ معطوف اور معطوف علیہ بن کے مفعول بھی بن گیا. اللہ جو ہے وہ حرف استثناء ہے. لیابدونی، یہ آپ کو پتا کہ یہ فعل امر ہے غائب مذکر. غائب مذکر لیابدونی کہ وہ عبادت کریں میری، نی آ گیا اس کے اندر. تو نی جو ہے لیابدو تاکہ وہ عبادت کریں میری. تو اس میں جو ہے ضمیر آنا ہے اور یہ بھی مفعول بھی ہو گئی. تو اب اس کا ترجمہ ہو گیا اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اچھا جی اب جو ہے آپ امر کے صیغے پہچانیے میرے ساتھ. لیفہم، تو آپ کو پتہ چلا یہ کون سا صیغہ ہے، یہ ہوگا ہاں غائب، بالکل صحیح ہے، یہ ہوگا غائب. اور بھائی یہ ہو جائے گا آپ کا غائب کا صیغہ ہو گیا، اور واحد ہو گیا، اور مذکر ہو گیا، اور یہ کیا ہو گیا امر ہو گیا. غائب مذکر سے یہ فعل امر بن گیا. اس کا مطلب کیا ہوگا، لیفہم اس کو چاہیے کہ سمجھے. اب آ گیا ارحم. ارحم کون سا صیغہ ہے، نہیں نہ یہ غائب کا ہے نہ یہ متکلم کا ہے. کیوں، اس لیے کہ اس میں لی نہیں لگا ہوا. تو یہ جو ہے نا یہ آپ کو جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حاضر کا صیغہ ہے. تو یہ کس کا ہوگا، ہم اس کو کہیں گے حاضر واحد مذکر فعل امر. اس کا مطلب ہوگا رحم کر. اچھا جی اب آپ یہ دیکھ لیں یہ کون سا ہے، فَلْيَنْصُرُوا. فَلْيَنْصُرُوا جو ہے آپ نے دیکھا ینصرو اس میں لام بھی لگا ہوا ہے، تو اس کے میننگ تو ہو جائیں گے پس چاہیے کہ وہ مدد کریں. تو یہ ہو گیا بھائی آپ کا جمع کا صیغہ ہے نا، یہ غائب جمع مذکر، غائب جمع مذکر کا فعل امر ہو گیا. اچھا جی لِنَعْبُدْ. لِنَعْبُدْ کیا ہے جی، لِنَعْبُدْ آپ نے دیکھا کہ اس میں لی لگا نا تو آپ فوراً سمجھ جائیں ہاں بھائی یہ تو متکلم کا ہے. متکلم کا ہے یہ، کیوں آپ یہ بھی سمجھ سکتے تھے اگر یا ہوتی تو کیا ہوتا، غائب کو ہوتا.
نہ ہے نون ہے تو سمجھے متکلم ہو گیا یہ. تو یہ متکلم ہے اور کیا ہے، مذکر بھی ہو سکتا ہے مؤنث بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو سیاق و سباق فیصلہ کرتا ہے نا. مذکر مؤنث ہے یہ، اور کیا ہے یہ صیغہ کیا ہو گیا، لنعبد، ہم کو چاہیے کہ عبادت کریں. یہ کیا ہے، فعل امر. اب یہ ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتی ہے اور تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جمع بھی ہو سکتی ہے تثنیہ بھی ہو سکتا ہے. تو اب یہ ہمارا ٹھیک ہے، اپنے غائب اور متکلم کے صیغے پہچان بھی لیے، ان کی گردان بھی سمجھ لی، اور آپ کو کرنی بھی آ گئی الحمدللہ. اب انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.